رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وامامتہم وولایتہم وخلافتہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جمال الدین، فدا حسین، مریم بانو، باقر علی، بطول بانو، یوسف علی، فدا حسین، علاء الدین، فاطمہ بانو، رحمت اللہ، شہر بانو، مہر علی، فضل علی، علاء الدین، گل بانو، زوار بھائی، امینہ بانو، علاء الدین اور رجانی اور بھوجانی خاندان کے تمام مرحومین اور مرحومات کو ایثار فرما دیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی اور معزز ترین سامعین کرام، اس عشرہ مجالس کی یہ 6ٹھی مجلس کی جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جس میں حسب دستور اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ایک آیت کے ذیل میں مسلسل گفتگو جاری و ساری۔ اللہ کی وہ کتاب کہ جس میں کسی بھی شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کی عظمت خود اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی منزلت کیا ہے، اور قرآن کی تلاوت کیسے کی جائے، قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے۔ جگہ جگہ آپ کو فرامین معصومین مل جائیں گے کہ جس میں معصومین لوگوں کو قرآن پڑھنے کی دعوتیں دیتے رہیں، یہاں تک کہ ہمارے معصومین نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ
قرآن نہیں پڑھ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ بیٹھے قرآن لے کر اور صرف قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس پر نظریں کرے، یعنی ایک ایک سطر پر اپنی نظر پھیرتا جائے اور انشاءاللہ اللہ اسے تلاوت قرآن کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم دی۔ اس کے پیچھے ایک راز ہے، اس کے پیچھے ایک سبب ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ معصومین سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کہا کہ قرآن جو انسان نہیں پڑھ سکتا وہ صرف قرآن دیکھے، تو کہا اس کے پیچھے کا ریزن اور سبب یہ ہے کہ ایک دن وہ دیکھے گا، 2 دن دیکھے گا، 3 دن دیکھے گا، 4 دن دیکھے گا، کبھی تو اسے یہ توفیق ہوگی کہ وہ یہ سوچے کہ میں کب تک دیکھتا رہوں گا، اب مجھے پڑھنا بھی چاہیے۔ نہیں توجہ کی آپ نے، یعنی 1 دن دیکھے گا، 2 دن دیکھے گا، 3 دن دیکھے گا، 4 دن دیکھے گا، کبھی تو اسے توفیق ملے گی کہ وہ یہ سوچے گا کہ نہیں مجھے قرآن پڑھنا بھی آنا چاہیے، میں کب تک دیکھتا رہوں گا، مجھے پڑھنا بھی چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہ حدیث بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ چکے امام نے کیوں فرمایا من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، یعنی جو امام حسین پر روئے یا رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے۔ یہ رونے جیسی صورت بنانے کو کیوں کہا 1 دن رونے جیسی صورت بنائے گا، 2 دن رونے جیسی صورت بنائے گا، 3 دن رونے جیسی صورت بنائے گا، کبھی تو سوچے گا کہ اب مجھے حسین پہ آنسو بھی بہانا چاہیے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ تو قرآن کی وجہ سے ہمیں حدیث بھی سمجھ میں آ گئی، یعنی امام ایک ہی وقت میں قرآن کی بھی تبلیغ کر رہے تھے اور حدیث کی بھی تشریح کر رہے تھے۔ اسی قرآن کی ایک آیت جسے سورہ ہجر کی آیت نمبر 42 کہ جسے ان مجالس میں سرنامہ سخن قرار دیا گیا، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے شیطان کو مخاطب کر کے کہ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر کبھی بھی تو حکومت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں فضائل الشیعہ کے حوالے سے چھٹے امام کی حدیث بھی میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی کہ اس میں امام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کے مخصوص بندوں سے مراد ہمارے شیعہ ہیں، یعنی ہمارے شیعوں پر کبھی بھی کسی بھی دور کے شیطان کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے شیعوں پر کبھی بھی کسی بھی دور کے شیطان کی حکومت نہیں ہو سکتی، اور شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جو کسی بھی دور کے شیطان کو اپنا حاکم نہ مانے۔ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہی لوگوں نے شیطان کے پیروکار کو اپنا خلیفہ تک مان لیا، لیکن جو علی کے شیعہ تھے انہوں نے علی کے غیر کی کبھی بیعت کی ہی نہیں۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مولانا عبید اللہ امرتسری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ارجح المطالب۔ ارجح المطالب میں وہ لکھتے ہیں کہ اول یعنی سب سے پہلے جن لوگوں کو شیعہ کہا جاتا تھا وہ 3 ذاتیں تھیں، سلمان، ابوذر، مقداد۔ وہ انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ سب سے پہلے جنہیں بھی علی کا شیعہ کہا گیا وہ 3 لوگ تھے، سلمان، ابوذر، مقداد۔ اب دوسری روایت سنیے جو سوائق معرکہ میں ابن حجر مکی نے لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا کی حدیث ہے، جبکہ صحیح ستہ میں موجود ہے، وہ صحیح ستہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ رسول کی حدیث ہے کہ 4 لوگوں سے محبت کرنا واجب ہے۔ رسول کی حدیث ہے 4 لوگوں سے محبت کرنا واجب ہے۔ پہلی بات کیا کہی عبید اللہ امرتسری نے کہ 3 لوگوں کو سب سے پہلے علی کا شیعہ کہا گیا، سلمان کو، ابوذر کو، مقداد کو۔ پھر رسول کی حدیث کیا ہے
4 لوگوں سے محبت کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ کہ پہلے ہے علی ابن ابی طالب، دوسرے ہے سلمان، تیسرے ہے ابو ذر، چوتھے ہے مقداد۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ پہلے علی، دوسرے سلمان، تیسرے ابو ذر، چوتھے مقداد۔ یہ علی کو چھوڑ کر تینوں کون ہے؟ کہ جنہیں سب سے پہلے شیعہ کہا گیا۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ رسول کیا فرما رہے ہیں کہ 4 لوگوں سے محبت کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ علی سے محبت کرنا، سلمان سے محبت کرنا، ابو ذر سے محبت کرنا، مقداد سے محبت کرنا۔ یہ سلمان، ابو ذر، مقداد کون ہے؟ علی کے شیعہ ہیں۔ یعنی رسول بتانا چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے، علی کے شیعوں سے بھی محبت کرے۔ رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے اور علی کے شیعوں سے بھی محبت کرے، علی کے شیعوں سے بھی محبت کرے۔ سب سے پہلے شیعہ سلمان، ابو ذر اور مقداد۔ آج تذکرہ کرنا ہے جناب سلمان فارسی کا۔ جناب سلمان فارسی تھے کون؟ کان نبی کے اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے یہ اس دنیا میں آ چکے تھے۔ جب یہ ایمان لائے ہیں، جب یہ مسلمان ہوئے نبی کے ہاتھ میں، پہلی بات تو یہ کہ جناب سلمان فارسی کے بارے میں خود رسول نے کہا ہے کہ سلمان وہ ہے کہ جس نے کبھی بھی غیر خدا کی عبادت نہیں کی۔ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے۔ ان کے والدین دونوں آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ اب کتاب کا نام ہے حیات القلوب۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں جناب سلمان کے حوالے سے خود انہی کی زبانی کہ میں چھوٹا تھا، میں نے کبھی کسی غیر خدا کی پیروی نہیں کی، نہ اس کی عبادت کی۔ میں بہت چھوٹا تھا، مجھے عبادت خانے میں ایک دن میری ماں لے کے گئی آگ کی پوجا کرنے کے لیے۔ میری ماں وہاں پوجا کر رہی تھی، عبادت کر رہی تھی، مجھے ساتھ میں لے کے گئی اور مجھ سے میری ماں نے کہا کہ تم بھی اس کی عبادت کرو۔ اسی وقت میرے کانوں میں کسی نے آواز دی کہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ، حبیب اللہ، و علی ولی اللہ۔ کہ یہ 4 جملے میرے کان میں کسی نے آ کے کہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کس نے کہے۔ اس سے پہلے کہ میں غیر خدا کے سامنے سجدہ کرتا، یہ 4 جملے میں نے سن لیے۔ اللہ کا نام میں پہلے سن چکا تھا، جناب عیسیٰ کا نام بھی پہلے سن چکا تھا۔ بہت سی کتابوں میں ہے کہ یہ جناب عیسیٰ کے حواریوں میں سے بھی تھے، تو عیسیٰ کا بھی نام سن چکے تھے۔ کہا یہ 2 نام میرے لیے نئے تھے، ایک نام محمد، دوسرا نام علی۔ لیکن جب سے میں نے ان 2 ناموں کو سنا تھا، اسی دن سے میرے دل میں ان 2 ناموں کی محبت آ گئی تھی۔ اسی دن سے میرے دل میں ان 2 ناموں کی محبت آ گئی، اور اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی غیر خدا کی پرستش نہیں کی۔ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میرا باپ ایک دن آیا، اس نے کہا چلو میرے ساتھ عبادت خانے میں، ہمارے خدا کی پوجا ہونی ہے، چلو میرے ساتھ عبادت کرے۔ تب میں نے اپنے باپ کے سامنے اس دن کہا کہ میں تمہارے خدا کی عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں، اور میرے دل میں محمد و علی کی محبت ہے۔ میرے باپ نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد اس نے اللہ کی دشمنی میں مجھے کنویں میں ڈال دیا، اور روزانہ بس ایک روٹی کنویں میں ڈالتا تھا اور اس کے بعد چلا جاتا تھا، اور روز پوچھتا تھا اپنے دین سے تم پھرے یا نہیں پھرے، ہمارے خدا کو مانا یا نہیں مانا۔ تو میں ڈیلی کہہ دیتا تھا کہ میں اپنے وحدہ لا شریک پروردگار کو مانتا ہوں۔ وہ کہتا تھا محمد علی کی تمہارے دل سے محبت نکلی یا نہیں؟ تو یہ کہتے تھے کبھی نکلی تھی نہ نکلے گی۔ ابھی عالم ظہور میں آئی نہیں تھی یہ دونوں ذاتیں، پھر بھی سلمان کے دل میں دونوں کی محبت تھی۔ کافی دن گزر گئے،
اب جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے کنویں میں رہتے ہوئے ایک دن آسمان کی جانب ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگار، جب محمد اور علی کی محبت تو نے میرے دل میں ڈال دی ہے تو تجھے محمد اور علی کا واسطہ، جیسے تو نے یوسف کو کنویں سے نکالا تھا ایسے مجھے بھی کنویں سے نکال۔ جناب یوسف کو بھی کنویں میں ڈالا گیا تھا نا، انہیں بھی کنویں سے اللہ نے نکالا۔ اب یہاں پہ خدا غریق رحمت کرے شہید محسن نقوی شہید کو، 4 مصرے انہوں نے کہہ دیے جناب یوسف کے حوالے سے کہ نفس نفس جو عقیدت میں ڈھل گیا ہوگا، تمہارا خوف سکون میں بدل گیا ہوگا، کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زباں سے نکل گیا ہوگا۔ سرکار تو کہا یوسف کو جیسے تو نے کنویں سے نکالا۔ اچھا جناب یوسف کی بات آ گئی تو میں ایک بات کہے بغیر تو یہاں سے نہیں ہلوں گا، آگے نہیں بڑھوں گا۔ کیا ہے بات؟ جناب یوسف ہے کون؟ اللہ کے وہ نبی کہ جنہیں اللہ نے بہت زیادہ خوبصورت بنا کر بھیجا، یہاں تک کہ ان کی خوبصورتی کی اللہ نے تعریف قرآن میں بھی کی، قرآن میں بھی جن کی خوبصورتی کی تعریف کی کہ یوسف جیسا خوبصورت کوئی گزرا ہی نہیں، پورا سورہ ان کے نام کا اتار دیا، ان کے قصے کو احسن القصص کہا، یعنی خوبصورت قصہ۔ اتنے خوبصورت تھے یوسف کہ جن کے چہرے کی تعریف اللہ نے خوب کی، لیکن جب کسی کے چہرے کو عبادت کہلوانا ہوا تو اپنے نبی کے ذریعے کہلوایا النظر الی وجہ علی عبادہ۔ کاش میری بات پہنچ جائے آپ تک۔ یوسف کے چہرے کی بڑی تعریف کی، لیکن نبی کے ذریعے کہلوایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پروردگار جب یوسف کا چہرہ اتنا حسین کہ تو تعریفیں کر رہا ہے تو یوسف کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں نہ کہا؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت کیوں کہا؟ تو عجب نہیں آواز قدرت آئے، نادان تجھے نہیں پالوں۔ یوسف بہت حسین تھے، یوسف بہت خوبصورت تھے، یوسف کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، لیکن یوسف کا چہرہ بندے کا چہرہ تھا، علی کا چہرہ میرا چہرہ ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو جناب سلمان نے کنویں کے اندر سے دعا کی کہ پروردگار جیسے تو نے یوسف کو نکالا تھا کنویں سے ایسے ہی مجھے نکال۔ یہ دعا قبول ہوئی، کوئی ایک نورانی ذات کنویں کے اندر داخل ہوئی، سلمان کا ہاتھ پکڑا، کنویں سے باہر نکالا۔ اب جیسے ہی باہر نکالا جناب سلمان نے پوچھ لیا آپ ہے کون؟ کہا جسے تو نے بلایا تھا، تو نے اللہ سے دعا کیا کی تھی کہ یوسف کو جیسے نکالا ویسے مجھے نکال، تو اللہ نے یوسف کو میرے ہی ذریعے نکالا تھا، تجھے بھی میں ہی نکالوں گا، اسی لیے میں نے تجھے نکالا۔ کہا آپ ہے کون؟ کہا جس کی تیرے دل میں محبت ہے، میں اس محمد کا بھائی علی ہوں۔ اب اس نے جیسی جناب سلمان نے سنا کہ علی، کہا اچھا کیا ہمارے رسول اس دنیا میں آ چکے؟ کہا نہیں، ابھی بہت وقت ہے۔ آپ کا ظہور ہو چکا؟ کہا نہیں، ہم خلق بہت پہلے ہو چکے لیکن ابھی اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے، اور میں ہر نبی کی پوشیدہ طور پہ مدد کرتا ہوں، اور جب آخری نبی آئیں گے تو ان کی کھلی ہوئی مدد کروں گا، سامنے سے مدد کروں گا۔
کہا پھر آپ بتائیے میں جاؤں کہاں؟ توجہ سے سنیے گا جناب سلمان کی ہسٹری. کہا میں جاؤں کہاں؟ کہا تم ایسا کرو، ایک جناب عیسیٰ کا بہت ماننے والا جاننے والا سچا راہب ہے، اس کے پاس جاؤ اور اسے بتا دینا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے اور تم میرا انتظار کر رہے ہو، میرے رسول کا انتظار کر رہے ہو، اس کے پاس رہو. جناب سلمان اس راہب کے پاس گئے، کچھ دنوں تک اس راہب کے پاس رہے. اس راہب کا جب موت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ اب میں تمہیں دوسرے راہب کے پاس بھیج رہا ہوں، اب تم ان کے پاس رہو کیونکہ ابھی ظہور کا وقت بہت دور ہے. دوسرے راہب کے پاس گئے. پھر جناب سلمان تیسرے راہب کے پاس پہنچے، وہ بھی مر گیا. تیسرے راہب کے پاس جب تیسرے راہب کا وقت انتقال قریب آیا تو اس نے سلمان کو بلایا، کہا اب میرے علم کے مطابق جو رسول جس کا تم انتظار کر رہے ہو، جس کا میں انتظار کر رہا ہوں، وہ مکے میں تشریف لا چکے ہیں. میری موت کا وقت قریب ہے، تم ضرور ان سے ملاقات کرو گے، اور جب ملاقات کرنا تو اپنے بھی ایمان کی گواہی دینا اور میرے بھی ایمان کی گواہی دینا. وہ تو جناب سلمان کہنے لگے اب آپ بتائیے میں جاؤں کدھر؟ کہا تم مکے کی جانب روانہ ہو جاؤ اور تمہیں ملاقات تمہارے نبی سے ہو جائے گی. اس راہب کا انتقال ہوا، جناب سلمان مکے کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ایک جگہ پہنچے، ایک قافلے والوں کو دیکھا. قافلے والوں نے دیکھا کہ اکیلا بندہ چلا جا رہا ہے، قریب بلایا. کہا کون ہو؟ کہا میں روزبہ ہوں. ان کا پہلا نام روزبہ تھا. کہا میں روزبہ ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ میں فارس سے آیا ہوں. اچھا آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. اب جناب سلمان کہتے ہیں کہ انہوں نے کھانے میں مردار بنایا تھا، مرے ہوئے جانور کا گوشت. انہوں نے مجھے کھلانا چاہا، میں نے کہا میں مردار نہیں کھا سکتا کیونکہ میں دین عیسیٰ پر ہوں اور دین محمد پہ ایمان رکھتا ہوں. انہوں نے مجھے شراب پلانی چاہی تو میں نے شراب بھی نہیں پی. یہ سن کر ان لوگوں نے مجھے بہت مارا کہ میں محمد کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں. انہوں نے کہا ہم محمد کے دشمن ہیں، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں. انہوں نے ہمیں بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ مجھے مار دینا چاہتے تھے کہ اس نے میں کسی ایک شخص نے کہہ دیا کہ مارتے کیوں ہو؟ ارے اسے غلام بنا کر بھیج دو، کچھ پیسے آ جائیں گے. بس بہت جلدی جلدی آ رہا ہوں میں اپنے موضوع پر، کچھ پیسے آ جائیں گے، بیچ دو اسے. بازار میں ایک عورت کے ہاتھ انہیں بیچ دیا گیا. جس عورت کے ہاتھ انہیں بیچا گیا اس عورت کے دل میں ان کے لیے رحم دلی تھی. اس نے کہا کہ تم جن کا نام لے رہے ہو میں انہیں جانتی تو نہیں کہ محمد کون ہے اور علی کون ہے، لیکن یہ نام مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں. میں بھی ان کی محبت میں تمہیں اپنا باغ دیتی ہوں، تم اسی باغ میں باغبانی کرو اور جسے چاہے انہیں کھجوریں کھلاؤ اور جتنی چاہے کھجوریں بیچو. یہ باغ کی باغبانی کرنے لگے. اب ایک دن باغ میں باغبانی کر ہی رہے تھے اور اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے، پروردگار میں فارس سے عرب آ گیا، مکے کے قریب آ گیا، لیکن جس کے انتظار میں آیا وہ ابھی تک مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آئے. پروردگار اب میری ان سے ضرور ملاقات کروا دے. ابھی ان کی دعا قبول ہی ہوئی تھی، پوری ہی ہوئی تھی کہ دیکھا کہ کچھ افراد باغ میں تشریف لائے. جناب سلمان نے ان لوگوں کو دیکھا تو دو چہرے ایسے دیکھے. کہا یہ دو چہرے الگ ہیں، باقی کے چہرے الگ ہیں. یہ دو نورانی چہرے ہیں جو یہاں کے معلوم نہیں ہوتے. جناب سلمان نے وہیں سے یہ سوچ لیا کہ شاید انہی میں کوئی محمد ہے، انہی میں کوئی علی ہے. اب جناب سلمان کہتے ہیں میں نے کچھ کھجوریں لی، ایک برتن میں رکھی اور نیت دل میں کی کہ یہ صدقہ ہے، اور یہ صدقے کی نیت والی کھجوریں میں نے ان کے سامنے پیش کی. تو جن کے چہرے چمک رہے تھے ان دونوں نے وہ کھجوریں نہیں کھائی، بقیہ کو کھلا دی. توجہ، ان دونوں نے کھجوریں نہیں کھائی، بقیہ لوگوں کو کھلا دی. پھر میں نے کچھ کھجوریں لی، انہیں برتن میں رکھا اور نیت کی کہ یہ نذر ہے، نیت کی کہ یہ نذر ہے. اب جو میں نے نذر والی کھجوریں پیش کی تو ان دونوں لوگوں نے کھائی. میں سمجھ گیا یہی محمد ہے، یہی علی ہے، کیونکہ میں نے ان دونوں کے بارے میں پڑھ رکھا تھا کہ ان پر صدقہ حرام ہے. انہوں نے صدقہ دوسروں کو کھلایا، نذر والی کھجوریں خود کھائی. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ نذر کیا ہے؟
ہم تو اپنے بزرگوں کی نظر نہیں کرواتے، آپ کے انجتے کو نظر ہوتی ہے، کبھی ان کی نظر، کبھی امام کی نظر، کبھی معصوم کی نظر، کبھی عباس کی نظر. ہم کہیں گے بھیا تم کرا بھی نہیں سکتے، اس لیے کیونکہ جس کے بزرگ صدقہ کھا کھا کے زندہ رہتے ہو، جس کے بزرگ صدقہ کھا کھا کے جیے ہو، وہ نظر کرا بھی نہیں سکتے. یہ نظر کا حق صرف معصومین کا ہے، صرف محمد و آل محمد کا ہے. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی محمد ہے، یہی علی ہے. اب رسول خدا مسکرا کے کہتے ہیں سلمان. تو کہتے ہیں آپ مجھے سلمان کیوں کہہ رہے ہیں، میرا نام تو روزبہ ہے. کہا میں اپنی محبت میں تیرا نام سلمان رکھ رہا ہوں، آج سے دنیا تیرا روزبہ والا نام بھول جائے گی اور سلمان والا نام قیامت تک دنیا والوں کو یاد رہے گا. سلمان تم مجھے پہچان تو رہے ہو، لیکن ابھی بھی شاید تمہیں یقین نہیں ہے، تم شاید مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو. توجہ، تم شاید مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو. سلمان نے کہا حضور اگر دکھا دیں گے، زیارت کروا دیں گے تو احسان ہوگا. رسول نے اپنے دوست سے رضا ہٹائی، سلمان نے مہر نبوت دیکھی، سلمان نے مہر نبوت کا بوسہ لیا اپنے ہونٹوں سے. سلمان ہے کون؟ صحابی رسول، معراج کی اس بلندی پر کہ ایمان کے جس درجے پہ یہ ہے کوئی دوسرا صحابی اس درجے پہ ہے ہی نہیں، یعنی سب سے بڑے صحابی. اس کی معراج یہ ہے کہ اس کے ہونٹ مہر نبوت تک آ گئے. نہیں پہنچے آپ جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں. بھائی صحابیت کا کبھی اہل بیت سے مقابلہ نہ کرنا. صحابیت کی معراج ہے کہ اس کے ہونٹ دوش نبی تک آتے ہیں، اور یہ امامت کا آغاز ہے کہ اس کے قدم دوش نبوت پہ آتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سنیے، یہاں تک کی گفتگو آ گئی. جناب سلمان کو اس عورت سے رسول خدا نے خریدا اور خرید کر علی کے حوالے کیا. اور جب رسول نے مہر نبوت دکھائی تو ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا تھا محمد رسول اللہ. سلمان نے لا الہ الا اللہ دیکھا تو کہا لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. سلمان نے جب محمد رسول اللہ دیکھا تو کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. فوراً رسول نے اشارہ کیا علی کے طرف، سلمان کہو اشہد ان علی ولی اللہ. سلمان کہو اشہد ان علی ولی. مہر نبوت دکھا رہا ہوں اپنے دوش پر، اور اس دوش پر سوار ہونے والا علی اللہ کا ولی ہے. اور علی کے حوالے کر دیا کہ آج سے علی تم ان کی تربیت کرو، تم انہیں اسلام سکھاؤ، تم انہیں. اور ایسا اسلام علی نے سکھایا کہ ایمان کے 10ویں درجے تک پہنچا دیا. جناب سلمان سے رسول خدا اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. آ جائیے آگے ایک اور صلوات پڑھے بر محمد وآل. تو جناب سلمان آئے تھے فارس سے. جب جنگ خندق ہوئی تو جنگ خندق میں انصار بھی تھے، یعنی صحابیوں کے 2 میں نے گروہ بتائے تھے، ایک انصار اور دوسرے مہاجرین. تو انصار اور مہاجرین دیکھ رہے تھے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو کوئی 5 ہاتھ کھودتا تھا، کوئی 4 ہاتھ، تو سلمان 10 ہاتھ تک کھودتے تھے. کوئی 10 ہاتھ کھودتا تھا تو سلمان پوری رات میں 20 ہاتھ تک کھود دیتے تھے. جب اتنے بزرگ کی اتنی قوت دیکھی تو مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہے، انصار کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے.
نہیں، بہت دور تک بات جائے گی۔ جناب ابراہیم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہم میں سے ہے، اور یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم ہم میں سے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم ہم میں سے ہے، یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم ہم میں سے ہے، تو اللہ نے کہا نہ تم میں سے ہے نہ تم میں سے ہے، بلکہ ابراہیم ہمارے مسلمان ہیں۔ تو جیسے لڑائی ہوئی ابراہیم کے سلسلے میں یہود و نصارہ میں، ایسے ہی یہاں خندق میں چھڑ گئی بحث مہاجرین اور انصار میں۔ مہاجرین کہتے تھے ہم میں سے سلمان ہے، انصار کہتے تھے ہم میں سے سلمان ہے۔ مہاجرین کہتے تھے ہم میں سے ہے، انصار کہتے تھے ہم میں سے ہے۔ بات رسول تک پہنچی، رسول نے کہا نہ تم میں سے ہے نہ تم میں سے ہے، سلمان و منا اہل بیتی، سلمان ہم میں سے ہے۔ مشکل کشا جیو یار، بات بھول تو نہیں گئے؟ نہ انصار سے کہا نہ تم میں سے ہے نہ تم میں سے ہے، سلمان و منا اہل بیتی، سلمان ہم میں سے ہے۔ اہل بیت میں اخلاقاً شامل کیا رسول نے سلمان کو، اور پھر فرمایا کہ سلمان اس لیے اہل بیت میں سے ہے کیونکہ سلمان نے کبھی بھی کسی غیر خدا کی عبادت نہیں کی۔ رسول نے کہا کیونکہ سلمان نے کبھی بھی کسی غیر خدا کی عبادت نہیں کی، یعنی اخلاقاً بھی اگر کوئی اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے تو کم از کم اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو۔ اب دنیا اہل بیت میں چاہے جسے شمار کرتی رہے، لیکن نبی نے یہاں پہ لکیر کھینچ دی کہ اہل بیت میں وہی آ سکتا ہے کہ جس نے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی ہو۔ تو کہا سلمان منا اہل بیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے۔ اور جناب سلمان کو وہ اپنے پاس بٹھاتے تھے مسجد میں، جب اصحاب کے ساتھ بیٹھتے تھے جناب سلمان کی ایک جگہ تھی، اس جگہ پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، رسول سلمان کو ہی بٹھاتے تھے۔ ایک روز سلمان بیٹھے ہوئے تھے رسول کے پاس، اصحاب کا مجمع تھا، مدینے کا ایک رئیس آیا کچھ رکوع شریعہ لے کر، خمس کی کچھ رقم لے کر، اور آنے کے بعد رسول کے پاس آ کے بیٹھنا چاہا، جگہ نہیں ملی تو اس نے جناب سلمان کو سائڈ کر دیا، ان کی جگہ سے ہٹایا اور جناب سلمان کی جگہ پہ خود بیٹھ گیا۔ اب چونکہ رئیس تھا تو کسی صحابی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کچھ کہے، سلمان بیچارے ضعیف تھے، وہ بھی کیا کہتے ہٹ گئے۔ یہ وہاں پہ بیٹھا جہاں سلمان بیٹھتے تھے، اس نے رسول کو سلام کیا، رسول نے منہ پھیر لیا، اس نے ہاتھ جوڑ لیے، یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، یا رسول اللہ میں دیکھیے خمس لے کے آیا ہوں، میں زکوٰۃ لے کے آیا ہوں، میں درہم و دینار لے کر آیا ہوں۔ لالچ دے رہا ہے رسول کو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی مولوی صاحب کے پاس آپ لے کے جائیے خمس زکوٰۃ تو سب سے پہلے آپ ہی سے مصافحہ ہوگا، لیکن یہ کائنات کے رسول ہیں، یہاں دولت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یہاں ان کی نظر میں جیسا غریب ہے ویسا ہی امیر ہے، ان کی نظر میں دولت معیار نہیں ہے، ایمان معیار ہے۔ تو سلمان کی جگہ پہ آ کے بیٹھا، رسول نے منہ پھیر لیا، اس نے کہا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، بتائیے تو مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ کہا تو میرے سلمان کی جگہ پر آ کے بیٹھ گیا، مجھے یہ تیرا عمل پسند نہیں آیا۔
ارے پہنچے نہیں جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں بھائی. اللہ کا رسول اصحاب کے مجمع میں کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی سلمان کی جگہ پر آ کے بیٹھے. تو انصاف آپ کے ہاتھوں میں ہے. جس رسول کو یہ پسند نہیں کہ کوئی سلمان کی جگہ پہ آ کے بیٹھے, اسے یہ کیسے پسند ہوگا کہ کوئی علی کی جگہ آ کے بیٹھے. اے زندہ باد جاری. حیدری. اللہ اکبر یا رسول اللہ. دیکھیے آپ نعرے تکبیر, نعرے رسالت اور نعرے حیدری لگائے. مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. جناب سلمان سے ہی روایت. جناب سلمان آ کے ایک دن رسول کے پاس آئے. آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ جب میں کسی ایسی بزم میں ہوتا ہوں جہاں کوئی اللہ کا دشمن ہوتا ہے, میں وہاں پر اللہ کی بات کرتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے, لیکن وہ اللہ سے اپنی دشمنی چھپانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ظاہر نہیں کرتا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے, لیکن مجھے دل کے حالات آپ نے بتا رکھے, آپ نے علم دے رکھا ہے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے, لیکن چہرے سے نہیں ظاہر ہوتا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. جب کبھی ایسے بزم میں بیٹھتا ہوں جہاں کوئی آپ کا دشمن ہوتا ہے اور میں آپ کا تذکرہ کرتا ہوں, تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے, لیکن وہ بھی آپ کی دشمنی چھپا لے جاتا ہے, ظاہر نہیں ہونے دیتا. لیکن یا رسول اللہ کیا بات ہے جب میں علی کے دشمن کے سامنے علی کے فضائل پڑھتا ہوں تو اس کا چہرہ فوراً مرجھا جاتا ہے, وہ علی سے اپنی دشمنی نہیں چھپا پاتا. یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ اب رسول, کتاب کا نام ہے نور الثقلین. رسول کہہ رہے ہیں کہ سلمان بات یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں میں حلالی ہونے کا امکان ہے. اللہ اکبر. رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں میں, اللہ کا دشمن اللہ کی دشمنی کیوں چھپا لے جاتا ہے, اور رسول کا دشمن رسول کی دشمنی کیوں چھپا لے جاتا ہے, اور علی کا دشمن علی کی دشمنی کیوں نہیں چھپا پاتا, چہرے سے کیوں عیاں ہو جاتا ہے؟ کہ اس لیے کیونکہ اللہ کے دشمنوں میں حلالی ہونے کا امکان ہے. جیسے فرعون اللہ کا دشمن تھا لیکن حلال زیادہ تھا, میرے دشمنوں میں حلالی ہونے کا امکان ہے. جیسے ابو لہب میرا دشمن تھا لیکن حلال زیادہ تھا, لیکن علی کے دشمنوں میں حلالی ہونے کا امکان. جیو حیدری. اللہ کے دشمنوں میں حلالی ہونے کا امکان ہے, نبی کے دشمنوں میں حلالی ہونے کا امکان ہے, لیکن رسول کہہ رہے علی کے دشمنوں میں حلالی ہونے کا امکان نہیں ہے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا, صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا. کسی ملا کی مت مانو, نبی اللہ کہتے ہیں علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو.
جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا، کسی ملا کی مت مانو نبی اللہ کہتے ہیں، علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ بہرحال میں مجلسوں میں شاعری پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا بھی تھا، اس لیے میں نے 2 آج قطعات پڑھ دیے۔ تو نبی نے کیا کہا؟ سلمان علی کے دشمنوں میں حلالی ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ اب سلمان نے جب سے یہ سنا علی کے ہر دشمن کے سامنے علی علی کرنے لگے، جب بھی دیکھتے تھے اس کے دل میں علی کی عداوت ہے، اس کے سامنے علی کی کوئی فضیلت والی حدیث سنا دی، اس کے دل میں علی کی عداوت ہے، اس کے سامنے علی کی فضائل پڑھ دیے، اس کے دل میں علی کی عداوت ہے، اس کے سامنے علی کے فضائل پڑھ دیے۔ یہ سلمان لوگوں کے سامنے علی کے فضائل نہیں پڑھ رہے بلکہ لوگوں کے شجرے بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مشکل کشا حیدری، یہ سلمان کا رویہ تھا کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ صرف علی۔ باتیں بہت سی تھی لیکن اب اور شارٹ کر رہا ہوں۔ یہی جناب سلمان جنہیں علی نے اپنا گورنر بنا کر مدائن بھیجا۔ مدائن میں جب جناب سلمان پہنچے تو لوگوں نے سوچا گورنر آ رہا ہے۔ پہلے کی حکومت کے جو گورنر تھے شاہی لباس پہن کے آتے تھے، بہترین استقبال ہوتا تھا، سپاہی ساتھ ہوتے تھے۔ اب مدائن والوں نے سوچا ایسے ہی کوئی گورنر آئے گا، پورا دن انتظار کرتے رہے، کوئی گورنر آیا ہی نہیں۔ سب گھروں کے باہر تھے، بستی کے باہر انتظار کرتے رہے، کوئی گورنر نہیں آیا۔ اب سب واپس آئے، مغرب کا وقت ہوا، نماز کے لیے مسجد میں جیسی آئے دیکھا کوئی ایک شخص ہے جو بوسیدہ لباس پہنے ہوئے اور مسجد کے اندر ہے، مہمان نظر آ رہا ہے، مسافر۔ یہ لوگ سب پہنچے، یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا میں سلمان ہوں۔ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ علی نے مجھے گورنر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، علی کے چاہنے والے کتنے منکسر مزاج ہوتے ہیں۔ علی نے مجھے گورنر بنا کے بھیجا ہے۔ اب مدائن کے جتنے چور اچکے تھے انہوں نے تو عید منانی شروع کر دی۔ ارے ایسا گورنر، اتنا ضعیف، اتنا بوڑھا، ایسا گورنر، اب تو مزے ہی مزے ہیں، اب تو ہم آرام سے چوریاں کر سکتے ہیں۔ سلمان کی گورنری کا پہلی رات آئی، مدائن میں چوریاں شروع ہو گئی۔ دوسری رات آئی، پھر چوریاں ہونے لگی۔ تیسری رات آئی، پھر چوریاں ہونے لگی۔ اب تیسری رات جب آئی تو مدائن کے لوگوں نے جناب سلمان سے شکایت کی، کہا آپ گورنر ہیں اور آپ کے گورنر ہوتے ہوئے لگاتار 3 دن سے چوریاں ہو رہی ہیں۔ سلمان نے کہا جاؤ، آج کے بعد چوری نہیں ہوگی، آج کے بعد چوری نہیں ہوگی، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ سلمان رات کے شب کے سناٹے میں نکلے، ایک پہاڑی پہ پہنچے، اس چوٹی پہ کھڑے ہو کر، پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے مدائن کے کتوں، جہاں بھی ہو فوراً یہاں آؤ۔ سلمان نے آواز لگائی، مدائن کا ایک ایک کتا سلمان کی آواز پر سلمان کے پاس پہنچ گیا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ سلمان کون؟ صحابی، ایک ایک کتا مدائن کا سلمان کی آواز پر سلمان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ بھائی کتوں میں بھی آپس میں مشورہ کیا ہوگا کہ ارے سلمان بلا رہا ہے، نبی کا صحابی بلا رہا ہے، لہذا ہمیں جانا چاہیے۔ بھائی صحابی کے بلانے پر کتے چلے آئے، نہ جانے وہ کیسے صحابی تھے جنہیں نبی بلاتا رہا۔ صلوات پڑھے برباد
علی علی کہنا. جالی میرے جو جالی. تو جناب سلمان نے کتوں کو بلایا اور مدائن کے سارے کتے آ گئے. جناب سلمان نے ان کتوں کو حکم دیا کہ دیکھو جب سے میں آیا ہوں مدائن میں چوریاں بہت ہو رہی، خبردار اگر تمہارے رہتے ہوئے مدائن میں چوری ہوئی تو سمجھ لو کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کہہ کے سلمان اپنے جگہ آ کے سو گئے. صبح کا سورج نمودار ہوا، مدائن کے لوگ گھروں سے نکلے. کبھی کسی چور کی ٹانگ کتا نوچ رہا تھا، کبھی کسی چور کا ہاتھ نوچ رہا تھا. جتنے چور تھے سارے زخمی تھے. اب پورے مدائن میں خبر پہنچ گئی بہت بڑا گورنر آیا ہے ہمارے یہاں. ہم سمجھتے تھے گورنر وہی ہوتا ہے جس کی انسانوں پر حکومت ہوتی ہے، یہ وہ گورنر ہے جس کی جانوروں پر بھی حکومت ہے. جس کے جانوروں پر بھی حکومت. سلمان یعنی انسانوں پر بھی حکومت، جانوروں پر بھی حکومت. تو جب سلمان کا یہ معیار ہے تو علی کی حکومت کا کیا کہنا. یہی تو وجہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ آپ سے کسی نے حکومت چھین لی، آپ سے کسی نے حکومت چھین لی. علی نے جواب دیا کیا کہتے ہو، کیا اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ گئے. اللہ اکبر. حیدری جیو شاباش حیدری. علی علی کہنا اس کی ماں کی شکایت کرے گا مصر میں، کیا اسے کیوں نہ سکھایا. علی علی کہنا علی علی کہنا حیدری. تو کہا یا علی میں نے سنا ہے اس نے آپ کی حکومت چھین لی. کہا کیا بکتا ہے، کیا اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ گئے. ارے میری حکومت صرف یہاں تک تھوڑی تھی جو کوئی چھین لے. جس کے صدقے میں سلیمان کو حکومت ملی ہو تو اس کی حکومت کیسی ہوگی. سلمان وہ کہ جس کی جانوروں پر بھی حکومت. مدائن نہیں رہے، اس کے بعد سے ایک بھی چوری مدائن میں نہیں ہوئی. کافی دنوں تک سلمان رہے اور ایک دن سلمان نے مدائن والوں کو بلایا اور کہا دیکھو اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میں جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. خبردار کوئی بھی مجھے غسل مت دینا، کوئی مجھے کفن مت پہنانا. جب میں مر جاؤں تو میرے لاشے پر ایک چادر سفید ڈال دینا بس. لوگوں نے کہا سلمان پھر تمہارا غسل کون دے گا، تمہیں کفن کون پہنائے گا. سلمان نے کہا جس نے محمد کو غسل دیا تھا.
علی یا علی سلمان نے کہا کہ جس نے نبی کو غسل دیا تھا وہی مجھے غسل دے گا، جس نے محمد کو کفن دیا تھا وہی مجھے کفن پہنائے گا، جس نے محمد کی نماز پڑھائی تھی وہی میری نماز پڑھائے گا۔ یہ سلمان اپنے نماز میت کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ آنے والے مورخوں کے منہ پہ تماچا مار رہے ہیں، آنے والے مورخوں کے منہ پہ تماچا مار رہے ہیں جنہوں نے علی کے بغض میں لکھا کہ ہم انہیں برا کہتے ہیں، انہوں نے نبی کی نماز پڑھائی، انہوں نے نبی کی نماز پڑھائی۔ سلمان نے کہا جس نے محمد کی نماز پڑھائی وہ میری نماز پڑھائے گا، یعنی جب سلمان کی نماز جنازہ ہوئی نہ یہ موجود تھے نہ یہ موجود تھے نہ یہ موجود۔ سلمان نے ثابت کر دیا کہ علی نے محمد کی نماز پڑھائی، میری نماز بھی علی ہی پڑھائیں گے۔ یہ کہہ کے سلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے سلمان کے لاشے پر سفید چادر ڈال دی۔ یہ مدائن میں انتقال فرمائے، علی تھے مدینے میں۔ ہوا میں آواز بلند ہوئی کہ سلمان کا انتقال ہو گیا۔ ہوا اپنی آغوش میں اس خبر کو لے کر مدینے تک پہنچی۔ علی کے کانوں تک یہ خبر ہوئی۔ علی نے قمر کو بلایا، کہا قمر چلو، میرا چاہنے والا مدائن میں مر گیا، چلو میرے ساتھ مدائن پہنچنا ہے۔ کہا مولا مدائن کا راستہ بہت لمبا ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیا جائے۔ علی نے کہا شاید تم اسی لیے قمر ہو، وہ میرا سلمان تھا، وہ میرا سلمان، جزاک اللہ، وہ میرا سلمان تھا۔ قمر میں بیٹھتا ہوں گھوڑے پر، تم گھوڑے کی لگام پکڑو۔ قمر نے لگام پکڑی، علی نے کہا آگ بند کرو، قمر نے آگ بند کری، علی نے کہا کھول دو، قمر نے آگ کھولی۔ جب آگ بند کی تھی تو مدینے میں تھے، آگ کھولی تو مدائن میں۔ اب جیسے ہی علی مدائن میں پہنچے، سلمان کا لاشا رکھا ہوا ہے، چادر پڑی ہوئی ہے۔ مدائن میں جیسے ہی علی پہنچے آواز بلند ہو گئی، سلمان کا مولا آ گیا، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ جب یہ صدا سلمان کے کانوں سے ٹکرائی، سلمان علی کی تعظیم میں بلند ہونے لگے۔ علی کی تعظیم میں سلمان بلند ہونے لگے، اور بلند ہو کے وہیں سے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ علی نے سلمان کا بلند لاشا دیکھا، علی نے جملہ کا سلمان خود پر موت طاری کر لو، یہ نہیں کہا سلمان مر جاؤ، کہا خود پر موت طاری کر لو۔ علی کے چاہنے والے مرتے نہیں ہیں، موت کو خود پر طاری کرتے ہیں۔ تو سلمان تو دنیا کی نظر سے مر چکے تھے، جسم سے روح نکل چکی تھی، جسم سے روح نکل چکی تھی، مر چکے تھے ظاہراً۔ علی کا نام سنا، جسم بلند ہونے لگا۔ جسم بلند ہونا یہ بتا رہا ہے کہ روح واپس آ گئی۔ دو ہی باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو سلمان کی روح جو نکل چکی تھی وہ واپس آئی، یا تو بغیر روح کے سلمان نے علی کا استقبال کیا۔ نہیں توجہ نہیں کی۔ علی کے چاہنے والوں کی عظمت سمجھو، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ روح نکل گئی تھی، سلمان نے واپس بلا لی، تو پھر ماننا پڑے گا علی کے چاہنے والے اتنا اختیار رکھتے ہیں، علی کے چاہنے والے اتنا اختیار رکھتے ہیں، جب چاہے روح کو بھیج دے، جب چاہے واپس بلا لے۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو یہ ماننا پڑے گا کہ روح نکل چکی تھی، پھر بھی سلمان نے علی کا استقبال کر کے بتایا علی کے چاہنے والوں کو روح بھی نہیں روک سکتی۔ علی کی تعظیم کرنے کے لیے، علی کی تعظیم کرنے کے لیے
علی کے چاہنے والوں کو روح بھی نہیں روک سکتی، روح بھی نہیں روک سکتی۔ کاش جب علی شاید ہماری قبروں میں آئے تو ہم بھی ایسے ہی تعظیم کر کے فرشتوں کے سامنے اعلان کریں کہ ملک الموت نے روح تو قبض کر لی، علی کی تعظیم نہ روک سکا۔ کہ قبروں میں علی کے چاہنے والوں کو موت کہاں آتی ہے؟ وہ تو موت خود پر طاری کرتے ہیں، لہذا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ علی جب آئیں گے اور قبر میں آنے ہی آنا ہے، خود علی نے کہا ہے اپنے صحابی سے حارث ہمدانی سے کہ حارث ہمدانی جب تم مرو گے تو میں تمہاری قبر میں جاؤں گا اور میں ہر چاہنے والے کی قبر میں پہنچتا ہوں۔ تو حارث ہمدانی خوش ہو گئے، کہا مولا اگر ایسی بات ہے تو موت اگر کل آنی ہو تو آج آ جائے۔ پھر علی نے کہا لیکن حارث ہمدانی سنو، میں صرف اپنے چاہنے والوں کی قبروں میں نہیں جاتا، میں اپنے دشمنوں کی قبروں میں بھی جاتا ہوں۔ اب حارث ہمدانی ہم جیسے جذباتی شیعہ تھے، انہوں نے کہا مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اپنی قبروں میں آتے ہیں شیعوں کی قبروں میں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ غیروں کی قبروں میں کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو آپ کے دشمن ہیں، ان کی قبروں میں کیوں جاتے ہیں؟ کہا مولا نے کہا سنو حارث ہمدانی، میں اپنے چاہنے والوں کی قبروں میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ہم نے علی کو مان کر کوئی غلطی کر دی ہے۔ دوسرا جملہ سن لو، علی کہہ رہے ہیں میں اپنے چاہنے والوں کی قبروں میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ انہیں احساس نہ ہونے پائے کہ ہم نے علی کو مان کر کوئی غلطی کر دی۔ اپنے دشمنوں کی قبروں میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ انہیں احساس ہو جائے جن پہ بھروسہ کیا تھا وہ نہیں۔ علی 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 قبر کے اندر علی قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی تو قبر میں علی آتے ہیں سب کے۔ علامہ اسماعیل دیوبندی پاکستان کے وہ عالم دین جو دیوبند سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں شیعہ ہو گئے، تو ان سے کچھ لوگوں نے کہا یہ بتائیے علامہ صاحب آپ شیعہ کیوں ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا شیعہ ہونے کی تو بہت سی وجہ ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے شیعہ ہونے کی کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کی قبر میں علی آتے ہیں، تو علی شیعوں کے امام ہے، اسی لیے میں شیعہ ہو گیا کہ قبر میں اپنے امام سے ملاقات کروں گا۔ ان لوگوں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس بات پہ تم شیعہ ہو گئے؟ ارے علی اگر قبر میں آتے ہیں تو علی تو چوتھے نمبر پہ ہے نا، اگر چوتھے نمبر والا آ رہا ہے تو یہ بھی آئیں گے، یہ بھی آئیں گے تو پھر یہ بھی آئیں گے، یہ بھی آئیں گے تو پھر یہ بھی آئیں گے۔ جب چوتھا آ رہا ہے تو پہلا بھی آئے گا، دوسرا بھی آئے گا، تیسرا بھی آئے گا۔ علامہ اسماعیل دیوبندی اس میں کون سی بڑی بات، جب علی آتے ہیں تو یہ بھی آئیں گے۔ علامہ اسماعیل دیوبندی نے غصے میں کہا ارے کیسی باتیں کرتے ہو جو نبی کے جنازے میں نہ
آمین۔ یا علی تیرے دشمنوں پہ صبح شام لعنت بے شک۔ لعنت تیسری بولی 24 مچلہ لعنت 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 ماں آئی تیرے چیگا چیگا کرے لیکن یہ مدینے نہیں ہے، یہ علی علی کہنا۔ اس کی ماں کی شکایت کرے گا میں سر میں، کیا اسے کیوں نہ سکھایا؟ علی علی کہنا، علی علی کہنا، حیدری 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 تو علامہ کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو، جو نبی کے جنازے میں نہ آئے تو ہماری قبروں میں آئیں گے، لیکن علی کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ ضرور آئیں گے، کیونکہ یہ وہ نہیں ہے جو وعدہ کرے اور مکر جائیں، وہ گھرانہ ہی نہیں ہے، اس گھرانے نے وعدہ کیا ہے تو اسے وفا کیا ہے۔ علی نے وعدہ کیا نبی سے کہ میں آپ کی نصرت کروں گا تو نبی پر خروج بھی نہیں آنے دی۔ حسین نے وعدہ کیا اپنے نانا سے کہ میں آپ کا دین بچاؤں گا، خود قتل ہو گئے لیکن دین بچ گیا۔ زینب نے وعدہ کیا حسین سے کہ ہمارے سروں سے چادریں چھین لی جائیں پھر بھی میں تیرے مقصد کو کبھی بھی مرنے نہیں دوں گی، اور زینب نے وعدہ پورا کیا۔ حسین نے وعدہ کیا شیری سے تو اس کے گھر تک پہنچے، زینب نے وعدہ کیا ام حبیبہ سے تو اس کے گھر تک پہنچی۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس نے وعدہ کیا ہے تو ضرور نبھایا ہے۔ جب قافلہ اہل حرم کوفے میں پہنچا ہے تو منادی نے ندا دی ہے، اے کوفے والوں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، اور تماشا دیکھو یہ نبی کی گھر والیاں ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کی عورتیں اپنی اپنے چھتوں پر تھیں، کوئی کوفے سے ان بیبیوں پر چھتوں سے کوئی ان بیبیوں پر آگ برسا رہی تھی، کوئی گرم پانی پھینک رہی تھی، کوئی پتھر مار رہی تھی، لیکن ایک بیوی ایسی تھی جس کی کنیز نے اسے جا کے بتایا کہ کوفے میں کوئی لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، حکومت کے خلاف کسی نے بغاوت کی تھی، ان کا قافلہ آیا ہے، تماشا دیکھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اس کی شہزادی نے کہا ایسا کرو تماشا نہ تم دیکھو گی نہ میں دیکھوں گی، اس لیے کیونکہ میری شہزادیوں نے منع کیا تھا کہ خبردار کبھی بھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، لیکن ہاں تو جا کے دیکھ اور بتا کیسے قیدی ہیں، کیا انہیں کسی چیز کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ کنیز آئی، قیدیوں کا عالم دیکھا، گئی تھی تو رو نہیں رہی تھی، گریہ نہیں کر رہی تھی، لیکن جب واپس آئی ہے تو قیدیوں کو پہچانتی نہیں تھی، لیکن قیدیوں کی حالت دیکھ کر وہ روتے ہوئے اپنی شہزادی سے کہہ رہی ہے ارے قیدی ایسے آئے ہیں جن پہ مجھے خود بخود رونا آ گیا، میں نے آج سے پہلے ایسے قیدی دیکھے ہی نہیں۔ کہا کیسے قیدی ہیں؟ کہا قیدی ارے ان میں صرف ایک ہی مرد ہے، باقی عورتیں اور بچے ہیں، اور وہ مرد بھی اتنا لاغر ہے
कि हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, गले में खारदार तोक है, कमर में लंगर है, और वो बीमार नजर आता है, वो लागर नजर आता है, और उसके पीछे पीछे बीबियां हैं जिनके सरों पर चादर भी नहीं है, लेकिन वो बीबियां किसी अच्छे और शरीफ घराने की मालूम होती है। चादरें तो नहीं है, लेकिन अपने चेहरों को अपने बालों से ढके हुए हैं। और उन बीबियों के साथ छोटे छोटे बच्चे। एक ऐसी 4 बरस की बच्ची नजर आ रही थी जिसे देखकर मुझे इतना तरस आया। कहा तुझे तरस क्यों आया? कहा जब मैंने बच्ची को देखा तो उसके हाथ उसके चेहरे पर रखे हुए थे। जब हाथ चेहरे पर रखे थे, मैंने उससे पूछा कि तूने चेहरे से हाथ क्यों ढक रखा है? तो उस बच्ची ने कहा मेरी मोर फुफियों के बाल बड़े हैं, उन्होंने बालों से पर्दा कर लिया, मेरे बाल छोटे हैं। शहजादी, वो 4 बरस की बच्ची मालूम होती है। मैंने उसका हाथ हटाकर देखा है, उसके रुखसार नीले पड़े हुए हैं। अल्लाह हू अकबर। क्या तूने पूछा नहीं? तूने पूछा नहीं उस बच्ची से कि रुखसार क्यों नीले हैं? रुखसार क्यों नीले हैं? का मैंने पूछा। उस बच्ची ने कहा ए बीबी, मेरा बाबा मारा गया, लेकिन जब भी मैं बाबा को रोती हूँ, कभी शिमर तमाचे मारता है, कभी खूली तमाचे मारता है। अजुकुम नज़ार, खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद। अब जैसे इस बीबी ने सुना, एक तश्त में थोड़ा सा खाना और पानी लेकर, कुछ खजूरें और पानी लेकर अपने घर से निकली, कैदियों के पास आई, उसी बच्ची के पास आके खड़ी हो गई। बच्ची को देखकर रोने लगी, खजूरें पेश की। पेश करने के बाद कहती है कि मैं ये खजूरें लाई हुई, इसे खा लो। वो बच्ची मासूमियत भरे अंदाज में कहती है कहीं ये सदका तो नहीं है? क्या नहीं, ये सदका नहीं है, ये तो नज़र है, इसे खाओ, लेकिन खाने से पहले मेरे हक में कुछ दुआएं कर दो। अल्लाह अकबर। आपने कभी देखा है कोई किसी यतीम को कुछ अता कर रहा हो और उससे ये कहे कि बेटा मेरे लिए ये दुआ करो जैसे तुम यतीम हुए, ऐसे कोई यतीम ना हो? कभी ऐसा देखा? कभी ऐसा मामला देखा ही नहीं होगा। लेकिन ये तो किस्मत थी हुसैन की बेटी सकीना की कि आने वाली बीवी कह रही है मेरे लिए कुछ दुआएं कर दो। का क्या दुआ है? का पहली दुआ ये है कि तू दुआ कर परवरदिगार से कि जैसे तुम यतीम हुई हो, ऐसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। अल्लाह अकबर। जैसे तुम यतीम हुई हो। अब मुझे नहीं पता किस दिल के साथ सकीना ने दुआ की होगी। हाथों को उठाया, परवरदिगार जैसे मैं यतीमा हुई ऐसे इसके बच्चे यतीम ना हो। का दूसरी दुआ ये है जैसे तुम्हारा बाबा मारा गया ऐसे मेरे बच्चों का बाबा न मारा जाए। बीबी ने फिर दिल पे पत्थर रखा, फिर दुआ की, परवरदिगार जैसे मेरा बाबा मारा गया ऐसे इनके बच्चों का बाबा न मारा जाए। का मेरी तीसरी दुआ ये है जैसे तुम सब कैद हुई हो ऐसे मेरे घर वाले न कैद हो। बीबी ने फिर दुआ की, परवरदिगार जैसे हम कैद हुए ऐसे इस बीबी के घर वाले कभी कैद ना हो। फिर एक मर्तबा बीबी ने चौथी दुआ की। का एक दुआ और है, दुआ कर कि मेरे आका मेरे मौला को अल्लाह सलामत रखे, उनकी जिंदगी बढ़ा दे और जल्द से जल्द मुझे उनसे मुलाकात करवा दे। अब जैसे ये सुना, सकीना के पास जो बीबी थी ना, उस बीबी ने कहा बीबी ये बताओ तुम्हारे आका का क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? का मेरा आका मदीने में रहता है। का बीबी बताओ मदीने में कहाँ रहते हैं? का मोहल्ले बनी हाशिम में रहते। बीबी तुम्हारे आका का क्या नाम है? कब मेरे आका का नाम हुसैन इब्न अली है। हुसैन का नाम आया, सकीना ने ज़ैनब का दामन पकड़ा, ज़ैनब ने
सकीना के लबों पर हाथ रखा और फिर बीवी से कहा, ये बताओ सिर्फ हुसैन से मिलना चाहती हो? कहा नहीं, मैं हुसैन के बच्चों, मेरे शहजादों से भी मिलना चाहती हूँ। एक का नाम अली अकबर है, दूसरे का नाम अली इब्नुल हुसैन है, मैं अपने शहजादों से भी मिलना चाहती हूँ। फिर कहती है, अच्छा क्या किसी और से भी मिलना चाहती हूँ? कहा हाँ, मेरी 2 शहजादियाँ भी हैं, मैं उनसे भी मुलाकात करना चाहती हूँ। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, बीबी ये बता तेरी शहजादियों का नाम क्या है? तेरी शहजादियों का नाम क्या है? अब ये बीबी गुस्से में कहती है, ए बीबी खामोश रहना, बड़ा इस मजमे में मेरी शहजादियों का नाम। ज़ैनब ने जब्त किया, उसके बाद कहती है, अच्छा बीबी ये बता, अगर अपनी शहजादियों को देखेगी तो पहचान लेगी? वो बीबी फिर तरफ का कहती है, अरे बीबी कैसी बातें कर रही हो, भला ये बाजार, कहाँ मेरी शहजादियां? ज़ैनब ने चेहरे से बालों को हटाया, उम्मे हबीबा तूने न पहचाना, मैं तेरी शहजादी ज़ैनब, ये हुसैन की बेटी सकीना, ये उम्मे कुलसूम, वो तेरे आका हुसैन का सर। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के जहाँ कहीं भी शर हैदर करार है, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हाज़रीन मजलिस की तमाम नेक और नेक हाजात को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बीमार है, खुसूसन मौलाना समर साहब के और जनाब शजर साहब के वालिद साहब, उन्हें सेहत कामला व आजिला अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनगू फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस फर्श अज़ा के हकीकी वारिस इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनका वान अंसार शुमार फरमा। गुज़ारिश एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम जमालुद्दीन फ़िदा हुसैन, मरहूम मरियम बानो बाकर अली, बतूल बानो यूसुफ़ अली, फ़िदा हुसैन अलाउद्दीन, फ़ातिमा बानो रहमतुल्लाह, सहर बानो महर अली, फ़ज़ल अली अलाउद्दीन, गुल बानो ज़वार भाई, अमीना बानो अलाउद्दीन की रूह को इरसाल फरमा। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.